الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو انہیں بری بری تکلیفیں دیتا رہے۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ، پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، یہ بے تامل اس دنیا دانی کا مال و متاع لے لیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرَ لَنَا، اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور لوگ ایسوں پر کام کرتے ہیں اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا کہ خدا پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا انتظام رکھتے ہیں، إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ان کو ہم اجر دیں گے کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ بنی اسرائیل کا ذکر چلتا آ رہا۔ اللہ رب العالمین نے انہاں تے بڑے انعامات فرمایا جڑا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جس طرح وادی طے دے اندر کھان واسطے کچھ نہ تو اللہ پاک جنت دے وچوں آسمانہ تو کھانے نہ واسطے بھیجے، پین واسطے پانی کوئی نہ نے اللہ پاک نے پتھراں دے وچوں چشمے جاری کر چھوڑے، اور انہاں دے واسطے سایہ کوئی نہ یعنی چھاں کوئی نہ دھوپ دے اندر، تے اللہ رب العالمین نے بدلہ دے ذریعے انہاں دے اتے سایہ کر چھوڑیا، یعنی 40 سال اللہ پاک نے اس طرح انہاں اس میدان دے اندر رکھیا اپنی نعمتاں دے نال۔ اللہ پاک نے نوازیا انہاں نوں، یہودیاں نوں اللہ پاک نے، اور اے بڑی دیر تک دنیا دے اتے یہود و نصارا اج بھی یہودی دنیا دے اندر بڑے موجود ہیں۔ یہ ساریاں نعمتاں دے کے اللہ رب العالمین نے جدو اللہ دیاں نعمتاں دی انہاں لوگاں نے قدر نہ کیتی، اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں، جدو حد تو زیادہ گزر گئے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا، یعنی قیامت تک اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں یہودیاں دے اتے ایسے لوگاں نوں مسلط رکھساں، جس طرح ہن ویکھ لو یہ مثالاں سامنے ہیں جہڑیاں اللہ پاک نے پہلے ارشاد فرمائیاں ہن۔ فلسطین اسرائیل دے اندر حالانکہ یہودی ہیں
لیکن انہاں دے اتنے مسلط کون ہے؟ امریکہ ہے۔ دنیا کے اندر یہودیاں دیاں قوماں بڑیاں وسدیاں پہ ہیں، اور یہودی بڑے عقل مند بھی ہیں اور ذہین بھی ہیں۔ یہ دو چیزیں یہودیاں کے اندر فرمایا گئی ہیں بہت زیادہ ہیں، کہ ذہین ہیں اور ضدی ہیں۔ یہ دو ہی چیزیں انہاں دے اندر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے کہ فرمایا کہ میں قیامت تک تواڈے تے ایسے شخص کو مسلط کر دے سا۔ ہن انہاں دے تے امریکہ مسلط ہے، بظاہراً یہودی لڑتے پے فلسطین دے اندر، لیکن سپورٹ کی ندی ہے امریکہ دی ہے۔ اور اسی طرح یہودی پوری دنیا دے اندر انہاں دیاں تنظیماں، خفیہ تنظیماں اور پیسہ دے کے لوگوں خریدتے ہیں، کم کراندے ہیں، خود سامنے نہیں آتے۔ قرآن پاک اندر بھی اللہ پاک نے فرمایا جتنا موت تو یہودی ڈردا اتنا کوئی بھی نہیں ڈردا۔ موت تو بہت زیادہ یہودی ڈرتے ہیں، لیکن پوری دنیا کے اندر انہاں دیاں تنظیماں مختلف ناماں تو موجود ہیں، کم پچھو اے کر رہے ہیں اور انہاں تنظیماں نو خرید لیندے ہیں۔ جس طرح ساڈے ملک کے اندر بھی میڈیا سارا یہودیہ نے خریدا ہوا ہے، جس طرح انہاں آخنا اس طرح خبراں چلان دیں۔ اللہ پاک فرمایا میں تواڈے اتے ایسے شخص نو مسلط کر دے سا، قیامت تک تواڈے اتے وہ لوگ مسلط راسن، من یسومہم سوء العذاب، جو انہیں بری طرح تکلیف دیتا رہے۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے۔ بظاہراً تو نہیں لگتا کہ یہودی مسلط ہیں، لیکن اللہ فرمایا کہ تانوں بری طرح تکلیف دے سن، اور وقت آنا ہے کہ یہودیاں نو مسلمانہ نے چن چن کے مارنا ہے۔ بلکہ حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ یہودی جس درخت دے پیچھے چھپیا کھلو سی نا، وہ درخت نو بھی اللہ پاک زبان دے سن، وہ درخت بول کے آکسی کہ مسلمان ہدیا میرے پیچھے یہودی کھلائی۔ پہاڑ دے پیچھے لکیا کھلو سی تا پہاڑ بھی بول کے کہسی کہ میرے پیچھے یہودی آ کے اس نو قتل کر۔ انہاں دا انجام اللہ پاک نے بہت برا رکھیا۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ فرمایا کہ جڑا اودیاں فرما برداریاں کریندا اس واسطے اللہ پاک کو مہربان ہے، اس واسطے بخشش اللہ پاک دی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا، یعنی جماعتاں دے اندر اے تقسیم ہو گئے۔ یہودی پہلے تو 1967 تک در بدر پھردے رہے، اس تو بعد اسرائیل دے اندر چھوٹی جئی ایک ریاست مل گئی، لیکن ہن بھی جماعتاں دے اندر کوئی تھوڑی جماعت انہاں دی کدائیں، کچھ جماعت انہاں دی کدائیں۔ اللہ پاک فرمایا کہ میں جماعتاں دے اندر، ملکاں دے اندر انہاں نو تقسیم کر چھڑے سا۔ ہر ملک دے اندر انہاں دی تنظیم یہودیاں دی موجود ہے، ہر ملک دے اندر ایک کم پہ یہودی کرتے ہیں۔ جتنا بھی مشینری دا کم ہے، جدید جہاز ہیں، جتنے بھی سائنس دے کم بنائے ہوئے، سارے دے سارے انہاں یہودیاں دے بنائے ہوئے ہیں۔ منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، بعد ان میں سے نیکوکار ہیں۔ اللہ فرمایا کہ بعد انہاں دے وچوں نیک بھی ہیں، سارے بد نہیں ہیں۔ ومنہم دون ذالک، اور بعد اور طرح کے یعنی بدکار ہیں۔ وبلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے۔ اللہ پاک فرمایا میں دونوں طرح کی انہاں کی آزمائش کرتے رہا، نعمتاں دے کی اور تکلیفاں دے کی۔ منو سلوہ جیسیاں نعمتاں دیتیاں، پہاڑاں دے وچوں چشمے جاری کر چھوڑے، اور بحر قلزم دے وچوں فرعون تو نجات دیتی، اور پانی نو روک کے اللہ پاک رستے بڑھا کے وکھائے۔ بادلاں دا اللہ پاک نے انہاں دے اوتے سایہ کیتا، یعنی نعمتاں دے کے بھی اللہ پاک فرما رہا انہاں میں آزمایا، اور تکلیفاں دے کے بھی انہاں میں آزمایا، لیکن کہ کر دن والسیئات لعلہم یرجعون، ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں۔ انسان تے اللہ پاک دیاں جڑیاں آزمائشاں ہوندیاں کس واسطے ہوندیاں کہ اللہ فرماندا کہ تاکہ وہ میرے ال پاسے رجوع کرن۔ تقریباً 15 تو 20 دن ہونے والے دھند، موسم خراب ہے، یہ اللہ دی آزمائش ہے مسلمانہ تے۔ لیکن نمازیاں دے اندر کتنا اضافہ ہویا؟ کمی ہوئی ہے، اضافہ نہیں ہویا۔ یہ اللہ دی آزمائش ہے، کہ اللہ پاک کو آزمائش کریں دیں، کدی تکلیف دے کے، کدی اللہ پاک اپنیاں نعمتاں دے کے۔ یہ اللہ پاک دی طرفوں تکلیف ہے، پریشانی ہے، انسانہ واسطے بھی اور جانورہ واسطے بھی، لیکن اس آزمائش دے وچ چاہیے کہ اللہ علیہ پاسے رجوع کریے ہاں۔ جتھے مطلب 20 نمازیاں اتھے 40 ہونے چاہیے کہ ساڈے تے اللہ پاک دی طرفوں ایک مصیبت آ گئی،
تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، اسی اللہ دے گھر دے ونج گئے اور اللہ دے سامنے دعا کریے تو یہ اللہ دی طرفوں آزمائشاں ہوندیاں۔ کیوں ہوندیاں؟ اللہ فرما رہا کہ تاکہ تسی میرے والے پاسے رجوع کرو، میرے والے پاسے آو۔ فخلف من بعدہم، پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، پیغمبر چلے گئے، اور ایک کتاب تورات تے اس دے پیچھے بہت بڑے عرصے تک عمل ہوندا رہا، انہاں دے علماء انہاں دے پیر جڑے آن وہ عمل کرتے رہے، تو لیکن کی ہویا ایسے لوگ آ گئے، اللہ پاک فرما رہا کہ نالائق لوگ آ گئے، انہیں اس کتاب نو سنبھالیا اور نالائق لوگاں دی حکومت آ گئی۔ خلفم ورث الکتاب، جو کتاب کے وارث بنے، یعنی نالائق لوگ اس کتاب دے تورات دے وارث بن گئے۔ یاخذون عرض هذا الادنی، یہ بے تعمل اس دنیا دانی کا مال و متاع، یعنی وہ اس تورات دے اتے عمل ان کردے آن کہ وہ دنیا دا مال کماؤن لگ پے، یعنی فتویٰ دینا تے اپنی مرضی دے مطابق دینا، لوگاں نو گمراہ کرنا، پیسے ٹٹولنے، نظر و نیاز لینے، اور ایسا مسئلہ دسنا، ایسا فتویٰ دینا جس نال دنیا کمائی جاندی ہے، انہیں دنیا کمائی تورات نو ویچ ویچ کے۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرَ لَنَا، اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، نال اے بھی آدھے کہ اسی ٹھیک ہاں، ساڑی بخشش بھی ہوئے نہیں ہے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور لوگ ایسوں پر طعن کرتے ہیں اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے، یعنی دوجہ لوگوں دے بھی تان و تنشی کرتے ہیں کہ انہاں دے کول بھی اگر ایسا مال آ جائے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں، یعنی وہ دے کوئی نہیں کہ جائز ہے ناجائز ہے، اور غلط مسئلے مسائل دس کے مال کمانا دنیا کمیندے آن۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ خدا پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، یعنی اس کتاب دے اندر تورات دے اندر جو کچھ آئی وہ آئی کہ اللہ تو علاوہ جو کچھ رب نے فرمایا ہے وہی آخنا ہے، اس تو علاوہ جھوٹ نہیں بولنا، لیکن وہ جھوٹ بول بول کے دنیا کمائندے رہے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، یعنی پڑھ دے بھی آن، پتہ بھی آنے کہ جو کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ دنیا کسی کمیندے پہ غلط فتوے دے کے، غلط پڑھ پڑھ کے، جھوٹ بول بول کے، اللہ فرمایا کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت دا گھر پرہیزگاراں واسطے بہتر ہے، جڑا ہمیشہ ہے، ختم ہی نہ ہونے والا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اللہ فرمانے کہ تو سمجھ نہیں ہوندی ہے کہ میں بار بار تو دسدا بھی پیا کہ دنیا عارضی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، اور آخرت دا گھر ہمیشہ واسطے ہے، تو سمجھ نہیں آ رہی۔ والذین یمسکون بالکتاب، اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں، یعنی کتاب نو قرآن کریم ہے، یا پہلے یہودیاں دی انہاں دے دور میں جڑی انہاں دی کتاب تورات آئی، اللہ فرما رہا کہ جڑے لوگ کتاب نو مضبوطی دے نال پکڑے ہوئے ہیں، انہاں دی صفت کے ہے اور انہاں دی نشانی کے ہے، یعنی قرآن کتاب دوتے، قرآن دوتے عمل کرن والے، قرآن نو مضبوطی دے نال پکڑے ہویا، اس نو سمجھن والے، وہ کیڑے لوگ ہیں؟ انہاں دی سب تو پہلی اللہ پاک نشانی بیان فرما رہے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کا التزام رکھتے ہیں، یعنی وہ نماز نو بالکل چھڑیں دے کوئی نہیں ہے۔ جنہاں قرآن نو مضبوطی نال پکڑے ہویا، انہاں دی نشانی ہے کہ وہ نماز نو ضائع نہیں کرتے، نماز نو اپنے وقت تے ادا کرتے ہیں، اور نماز دا ضائع کر چھوڑنا، نماز دا چھوڑ دینا، ایک نماز بلا عذر بلا وجہ چھوڑ دینی، چار امام ہو گزرے ہیں جنہیں فقہ لکھی ہے، اور ساری دنیا کے مسلمان جتنے بھی ہیں اس سے فقہ کے مطابق اسلام نو لے رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ترین امامہ دا فتویٰ یہ ہے کہ تفسیر کے اندر میں پڑھے ہے، وہ ترے امام فتویٰ یہ دیندے ہیں کہ کوئی آدمی ایک نماز چھوڑ دیندا، ایک نماز جس نے جان بوجھ کے چھوڑ دیتی، دو امام تا فرمانے اس نو فوراً قتل کر دیتا ونجے، وہ بندہ دنیا دوتے رہن دا، زمین دوتے چلنے دا قابل ہی نہیں۔ ایک امام فرمانے کوئی تھوڑی مہلت دے دیتی ونجے، اگر مہلت تو بعد بھی نہیں تو اس نو قتل کر دیتا ونجے۔ سب تو جڑا ہلکا فتویٰ ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کہ جس آدمی نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتی
اس نو جیل دے اندر ڈک دیتا ونجے، اور اگر وہ توبہ نہیں کردا تو وہ جیل دے اندر ہی ترک کے مر ونجے، اس نو باہر نہ کڈیا ونجے۔ یہ سب تو چھوٹا اور سب تو ہلکا فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا ہے کہ جس نے ایک نماز چھوڑ دیتی تو ساڑیاں میرے دوستو ویکھو ایک نہیں پتہ نہیں کتنی نمازاں ساڑیاں سی جان بوجھ کے دنیا دے پیچھے لگ کے چھوڑی بیٹھیاں۔ تو نماز اللہ پاک دا بہت بڑا اہم فریضہ ہے۔ ایک نماز دا چھوڑ دینا، یہ کیوں امام فرما رہے ہیں کہ اس نے قتل کر دیو؟ وہ فرما رہے ہیں کہ ایک نماز چھوڑنے والا آدمی مرتد ہو گیا، اس اللہ دی نافرمانی کر چھوڑی ہے اور اللہ دی حکم دا انکار کر چھوڑیا۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ان کو ہم اجر دیں گے کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے جو نیکی کرتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں میں اجر دیساں، اور نیکی کرنے والا اللہ پاک فرما رہا ہے میں اجر کدی بھی ضائع نہ کرتا۔ اللہ پاک قرآن پڑھن سمجھن اور عمل کرن دی توفیق عطا